بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور آپ کو بتائیں کورونا کے بڑھتے سائے مزید گہرے ہو چکے ہیں۔ این سی او سی کی کورونا پابندیوں پر 15 ستمبر تک توسیع، تعلیمی ادارے، جیمز اور پبلک ٹرانسپورٹ مزید ایک ہفتہ بند رکھنے کا فیصلہ۔ پابندیوں کا اطلاق لاہور سمیت ملک بھر کے 27 حساس اضلاع پر ہوگا۔ کورونا کے بڑھتے سائے مزید گہرے ہو گئے۔ این سی او سی کی کورونا پابندیوں پر 15 ستمبر تک توسیع، تعلیمی ادارے، جیمز اور پبلک ٹرانسپورٹ مزید ایک ہفتہ بند رکھنے کا فیصلہ۔ پابندیوں کا اطلاق لاہور سمیت ملک بھر کے 27 حساس اضلاع پر ہوگا۔ مہنگی گاڑی بھی خریدیں اور اون کے نام پر اضافی قیمت بھی ادا کریں۔ کمپنی اور ڈیلرز کے گٹھ جوڑ نے صارفین کو نچوڑ کے رکھ دیا۔ 600 سی سی آلٹو کا اون 1,90,000 روپے تک پہنچ گیا۔ 1300 سی سی سے 1800 سی سی گاڑی کا اون 3 سے 5 لاکھ روپے۔ بڑی گاڑیوں کی خریداری پر 9 لاکھ روپے تک زائد وصولی۔ کار مافیا کے توڑ کے لیے گاڑیوں کی درآمد کی اجازت دینے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ نئی گاڑی خریدیں، مہنگے داموں خریدیں، بکنگ کے نام پر ایڈوانس میں قیمت ادا کریں اور پھر سال بھر انتظار کی سولی پر لٹکنے کے بعد اضافی رقم دے کر گاڑی حاصل کریں۔ کمپنیوں اور ڈیلرز کی ملی بھگت سے صارفین سے آن کے نام پر لاکھوں روپے اضافی وصول کیے جا رہے ہیں۔ 600 سی سی آلٹو پر 1,90,000 روپے، ویگنار پر 1 لاکھ اور کلٹس پر 2 لاکھ روپے تک آن لیا جا رہا ہے۔ 1300 سی سی سے 1800 سی سی کی گاڑیوں کا 3 سے 5 لاکھ جبکہ بڑی گاڑیوں کی خریداری پر 9 لاکھ تک اضافی وصولی کی جا رہی ہے۔ بھی لے رہے ہیں اور اون بھی ٹائملی جو ہے نا وہ آپ کو وہ کوئی نہیں ہے کہ کنفرم ہے کہ آپ کو ڈلیور کر دیں گے، اس میں بھی 2-3 مہینے آگے جا رہے ہیں اور وہ ٹائملی اس کو عام صارفین کو گاڑی نہیں ڈلیور ہو رہی ہے۔ جو بلک میں لے رہے ہیں ان کے ساتھ وہ کر رہے ہیں۔ جب آپ بکنگ کرانے جائیں وہ آپ کو اتنا ٹائم سنائیں گے کہ لوگ مجبوراً جو ہے وہ ان پہ دینے پہ مجبور ہو جاتے ہیں اور ڈلیوری بھی ٹائم پہ نہیں مل رہی۔ گورنمنٹ کو چاہیے اس کے اندر جو ہے اپنا رول پلے کرے، اس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے۔ صدر کار ڈیلر فیڈریشن شہزادہ سلیم خان نے تجویز دی ہے کہ حکومت گاڑیاں درآمد کرنے کی اجازت دے دے، مقامی کمپنیوں کی اجارہ داری ختم ہو جائے گی۔ اگر حکومت سیریس ہے کہ اور واقعی عوام کو سہولت دینا چاہتی ہے، آج یہ اعلان کر دے کہ جی ریکنڈیشن گاڑی 5 سال پرانی امپورٹ کرنے کی اجازت ہے، وہ طریقہ کار اس کا آسان بنا دے۔ میں دیکھتا ہوں کہ یہ کس طرح جب مارکیٹ میں امپورٹڈ گاڑی اس سے کئی بہتر اور کئی نیچے قیمت پہ اویلیبل ہوگی تو میں دیکھتا ہوں ان ٹین کے ڈبوں کو کون لے گا۔ صارفین نے جاپانی کار کمپنیوں کے دوہرے معیار کا بھی شکوہ کیا ہے، جو اپنے ملک میں تو گاڑی میں ہر سہولت دیتے ہیں جبکہ پاکستان میں اسمبل کی جانے والی گاڑیوں میں سیفٹی فیچرز تک موجود نہیں ہوتے۔ کیمرامین جعفر بھٹی کے ساتھ جنید ریاض، سٹی 42۔ ملازمین کے احتجاج اور خدشات کے باوجود لیسکو کی نجکاری کا عمل تیز، اربوں کے اثاثہ جات واجبات کی وصولیوں کا ریکارڈ وفاق کے سپرد کر دیا گیا۔ کمپنی نے بیلنس شیٹ وزارت پاور ڈویژن کو بھجوا دی۔ بینک اکاؤنٹس، گریڈ اسٹیشنز، رننگ بلوں، سبسڈی کیسز، اراضی، فرنیچر، گاڑیوں کی تفصیلات بھی دے دیں۔ کمپنی کا تمام ریکارڈ نجکاری کمیشن کے سپرد کیا جائے گا۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ کمپنی نے بیلنس شیٹ مرتب کر کے رپورٹ وزارت پاور ڈویژن کو بھجوا دی ہے۔ پیپکو کی جانب سے جولائی میں لیسکو کی بیلنس شیٹ کا مکمل ریکارڈ طلب کیا گیا تھا۔ لیسکو نے گرڈ سٹیشنز، ٹرانسمیشن لائنز، اراضی، فرنیچر، گاڑیوں کی تفصیلات اور مالیت کے متعلق رپورٹ بھی ڈویژن کو بھجوا دی ہے، جبکہ وابڈا، این ٹی ڈی سی اور پیپکو کی جانب سے واجب الادا واجبات کی تفصیلات بھی بھجوائی گئی ہیں۔ کمپنیز کو ملنے والی سبسڈی، عدالتوں میں زیر سماعت کیسز، رننگ اور ڈیٹ ڈیفالٹرز کی جانب سے واجب الادا بلوں کی تفصیلات بھی ارسال کر دی گئی۔ اس طرح لیسکو کے ذمہ دیگر اداروں کے واجبات بھی مرتب کر کے ریکارڈ بھجوایا گیا۔ تبدیلی سرکار اپنے کارنامے عوام کے سامنے لانے کے لیے 60 کروڑ روپے خرچ کرے گی۔ حکومت کے 300 منصوبوں پر تھرڈ پارٹی رپورٹ تیار کر لی گئی ہے۔ صاف شفاف رپورٹ کی تیاری پر نجی کمپنیز کو 60 کروڑ کی ادائیگی کی جائے گی۔ کنسلٹنسی کے بعد اب تھرڈ پارٹی کے نام سے عوام کا پیسہ نجی کمپنیوں پر لوٹایا جائے گا۔ ذرائع نے بتایا کہ تحریک انصاف کے 300 منصوبوں پر تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن رپورٹ کے نام پر 60 کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے۔ پنجاب حکومت 60 کروڑ نجی کمپنیوں کو دے کر منصوبوں پر شفافیت رپورٹ تیار کرے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سرکاری ادارے ہونے کے باوجود پرائیویٹ سیکٹر کی کمپنیوں کی فہرست بھی تیار کر لی گئی ہے۔ ابتدائی طور پر 300 منصوبوں پر رپورٹ تیار ہوگی، جن میں 50 ڈی جی خان کے منصوبے ہوں گے، جبکہ ترقیاتی منصوبوں کی تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن رپورٹ کی تیاری کے لیے اسکیم کے ساتھ ٹی پی وی کا 1% بجٹ بھی مختص کیا جائے گا۔ مغل پورہ کینال روڈ پر ٹریفک وارڈن اور شہری میں کلامی پر جھگڑا، وارڈن نے وائرلیس مار کر شہری کا سر پھوڑ دیا، سی ٹی او نے وارڈن اقبال کو معطل کر دیا۔
सिद्दीक ट्रेड सेंटर में यूनियन दफ्तर पर डंडा बरदार मुलजिमान का धावा, मुलाजमीन पर तशद्दुद किया गया, दुकानों के शीशे तोड़ दिए गए। नामालूम मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुगलपुरा केनाल रोड पर ट्रैफिक वार्डन और शहरी में तहकलामी हो गई। वार्डन ने वायरलेस मारकर शहरी का सर ही फोड़ दिया। सीटीओ ने वार्डन इकबाल को मुअत्तल कर दिया है। सिद्दीक ट्रेड सेंटर में यूनियन दफ्तर पर डंडा बरदार मुलजिमान ने धावा बोल दिया, जबकि मुलाजमीन पर तशद्दुद किया गया, दुकानों के शीशे तोड़ दिए गए और नामालूम मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा भी इस हवाले से दर्ज कर लिया गया है। मुगलपुरा केनाल रोड पर वार्डन और शहरी में तहकलामी हुई, जिसके हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। इस हवाले से आपको मजीद भी बताएंगे, लेकिन अभी आपको अपडेट करें कि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज के लिए 30 करोड़ रुपए के फंड जारी। 22 करोड़ की लागत से बाईप्लेन एंजियोग्राफी मशीन की खरीदारी का अमल शुरू कर दिया गया है। मरीजों की सहूलत के लिए 11 नए वेंटिलेटर्स भी लिए जाएंगे। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज में जदीद तिबी सहूलतों की फराहमी के लिए हुकूमत ने 30 करोड़ रुपए के फंड्स जारी कर दिए हैं। फंड्स जारी होने के बाद इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज में नई बाईप्लेन एंजियोग्राफी मशीन और 11 नए वेंटिलेटर्स खरीदने का अमल शुरू कर दिया गया है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद कहते हैं कि जदीद मशीन के फंक्शनल होने से दिमागी अमराज में मुब्तला मरीजों के इलाज में मदद मिलेगी। LDA का रवा माली साल फंड्स के 100% इस्तेमाल का फैसला। पहली सहमाही में 282 तरक्याती स्कीमों के लिए 6 अरब 34 करोड़ 70 लाख के फंड जारी। गुज़िश्ता माली साल LDA सिर्फ 22% फंड्स इस्तेमाल कर सका था। आइंदा फंड्स की अदम दस्तियाबी की जिम्मेदारी बराह रास्त चीफ इंजीनियर की होगी। गुज़िश्ता माली साल 2020-21 में LDA सिर्फ 22% फंड इस्तेमाल कर सका था। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में फंड्स के अदम इस्तेमाल पर सवाल भी उठाया गया था। रफा माली साल के आगाज में फंड्स के इजरा होने से तरक्याती काम बर वक्त मुकम्मल हो सकेंगे। तरजीही तरक्याती स्कीमों के लिए 12 करोड़ 80 लाख रुपए, एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 91 करोड़ से जायद के फंड और इंजीनियरिंग वर्क के लिए 38 करोड़ से जायद के फंड्स का इजरा कर दिया गया है। EME डायरेक्टरेट के लिए 24 करोड़, बिल्डिंग डायरेक्टरेट के लिए 44 करोड़, LDA सिटी मंसूबे के लिए 4 अरब के खतीर फंड्स का इजरा किया गया है। DG LDA ने फंड्स के बर वक्त इस्तेमाल का इख्तियार भी चीफ इंजीनियर UD विंग को दे दिया। पंजाब हुकूमत पाकिस्तान मंजिलें आसान प्रोग्राम के तहत सूबे भर में 2300 किलोमीटर तवील सड़कों की तामीर और बहाली का काम करेगी। 30 अरब रुपए के फंड से 300 स्कीमें मुकम्मल की जाएंगी। महकमा मवासलात और तामीरात पाकिस्तान मंजिलें आसान प्रोग्राम के तहत लाहौर समेत पंजाब भर में 300 स्कीमों को इस माली साल में मुकम्मल करेगा। महकमा मवासलात और तामीरात के हुकाम के मुताबिक प्रोग्राम के लिए पंजाब हुकूमत ने 30 अरब के फंड्स मुख्तस किए हैं। प्रोग्राम के तहत पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट को सड़कों की बहाली के लिए जिम्मेदारी सौंप दी गई है। पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट बड़ी शाहराहों की तामीर मुरम्मत और बहाली का काम करेगा। मंसूबे का आगाज वजीर आला पंजाब के आबाई जिला से होगा। प्रोटोकॉल ना देना जनरल अस्पताल के 2 पैरामेडिक्स को महंगा पड़ गया। अफसर के मरीज के MRI टेस्ट में ताखीर पर मुलाजमीन का तबादला कर दिया गया। जूनियर टेक्नीशियन रेडियोलॉजी सनाउल्ला, वार्ड अटेंडेंट कमरुद्दीन का तबादला। दोनों मुलाजमीन को महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है, जबकि पैरामेडिक्स का तबादलों के खिलाफ आज एहतजाज का भी ऐलान सामने आया है। प्रोटोकॉल ना देना जनरल अस्पताल के 2 पैरामेडिक्स को महंगा पड़ गया। अफसर के मरीज के MRI टेस्ट में ताखीर पर इन मुलाजमीन का तबादला कर दिया गया। जूनियर टेक्नीशियन रेडियोलॉजी सनाउल्ला, वार्ड अटेंडेंट कमरुद्दीन का तबादला। दोनों मुलाजमीन को महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है, जबकि पैरामेडिक्स का तबादलों के खिलाफ आज एहतजाज का ऐलान। मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए MD कैट का इम्तिहान। 2 लाख से ज़ायद तलबा और तालिबात की शिरकत। तलबा की जानिब से सिलेबस से बाहर सवालात की शिकायत। इम्तिहानी सेंटर्स के बाहर वालिदैन के लिए कोई सहूलत मौजूद नहीं है। मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए MD कैट का इम्तिहान लिया जा रहा है। 2 लाख से ज्यादा तलबा और तालिबात इम्तिहान दे रहे हैं। तलबा ने बाज़ सवालात सिलेबस से बाहर होने की शिकायत की है। PMC ने प्रैक्टिस टेस्ट दिए थे, उसमें से जो उनकी कीज थी वो आंसर्स के गलत थे। मतलब वो कीज के आंसर्स गलत थे, उनकी कीज गलत थी, तो वो बच्चों में काफी कंफ्यूजन हो रही थी, पता नहीं चल रहा था सही आंसर कौन सा है, गलत आंसर कौन सा है। तलबा और तालिबात के साथ आने वाले वालिदैन के लिए कोई सहूलत नहीं। जब तक उनके बच्चे इम्तिहान देते हैं वो बाहर खड़े इंतजार करते हैं। फैसिलिटीज होनी चाहिए ना बैठने के लिए, पेरेंट्स के लिए जो वेट कर रहे हैं। ज़ाहिर है कई आउट ऑफ सिटी से भी आए होंगे, ठीक है ना, तो उनके लिए 3-4 घंटे वेट करना मुश्किल है। कुछ फैसिलिटीज़ नहीं है, सारा दिन हम बाहर खड़े रहे हैं 3.5 घंटे 4 घंटे, तो कुछ फैसिलिटीज़ नहीं इन्होंने नहीं दी। PMC ने निजी फर्म को MD कैट इम्तिहान की जिम्मेदारी सौंपी है। बरकत मार्केट में 2 शादी हॉल्स को इम्तिहानी सेंटर बनाया गया है। अजमत अवान, सिटी 42।
گلوکار علی ظفر کی جانب سے میشا شفیع کے خلاف 100 کروڑ ہرجانے کا کیس عدالت نے 29 ستمبر کو گواہوں پر جرا کے لیے وکلا کو طلب کر لیا۔ سیشن کورٹ میں وکلا کی ہڑتال کے باعث ہرجانہ کیس پر کارروائی نہیں ہو سکی۔ ایڈیشنل سیشن جج اظہر اقبال رانجھا نے کیس کی سماعت 29 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر میشا شفیع کی جانب سے صفائی کے گواہان کو جرا کے لیے طلب کیا ہے۔ حتیٰ کہ عزت کے دعوے میں گلوکار علی ظفر نے موقف اختیار کر رکھا ہے کہ گلوکارہ میشا شفیع نے ہراساں کرنے کی بے بنیاد الزامات عائد کیے۔ جھوٹے الزامات سے پوری دنیا میں میری شہرت متاثر ہوئی۔ عدالت سے استدعا ہے کہ میشا شفیع کو 100 کروڑ روپے ہرجانہ ادا کرنے کا حکم دے۔ لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس عائشہ اے ملک کی سپریم کورٹ میں بطور جج نامزدگی کا معاملہ۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس منعقد ہوا۔ جسٹس عائشہ اے ملک کے نام پر اتفاق نہیں ہو سکا۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں جسٹس عائشہ اے ملک کو سپریم کورٹ میں بطور جج تعیناتی بارے فیصلہ نہ ہو سکا۔ جوڈیشل کمیشن اجلاس میں 4 ممبران کی رائے جسٹس عائشہ اے ملک کے حق میں تھی، جبکہ 4 مخالف تھے۔ اجلاس میں چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد، جسٹس عمر عطا بندیال، وفاقی وزیر قانون فاروق نسیم اور اٹارنی جنرل جاوید جسٹس عائشہ اے ملک کی سپریم کورٹ تعیناتی کے حامی تھے، جبکہ جسٹس مقبول باقر، سردار طارق مسعود، سابق جج جسٹس دوست محمد اور پاکستان بار کونسل کے نمائندے اختر حسین نے جسٹس عائشہ اے ملک کی مخالفت کی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بیرون ملک ہونے کی وجہ سے اجلاس میں شریک نہ ہو سکے۔ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی مسلسل بے قدری، انٹر بینک میں ڈالر 41 پیسے اضافے سے 167 روپے 66 پیسے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر نایاب، ہر ڈیلر نے اپنا ریٹ مقرر کر لیا۔ ڈالر کی قدر میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر کی ٹریڈنگ 167 روپے 66 پیسے پر کلوز ہوئی۔ انٹر بینک میں پاکستانی روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ جمعرات کے روز ڈالر کی قدر میں 41 پیسے اضافہ ہوا۔ انٹر بینک میں ڈالر 167.25 روپے سے بڑھ کر 167.66 روپے کا ہو گیا۔ ایم این اے جاوید لطیف کی نیب لاہور پیشی۔ جاوید لطیف کے سامنے 50 کروڑ کے اثاثوں کا ریکارڈ رکھا گیا۔ نیب کی 5 رکنی ٹیم نے سوالات کیے۔ نواز شریف اسی سال واپس آئیں گے، لیگی رہنما کا دعویٰ۔ بولے جنہوں نے بھیجا ہے وہی واپس لائیں گے۔ تو آپ کو بتائیں کہ ایم این اے جاوید لطیف کی نیب لاہور پیشی ہوئی۔ جاوید لطیف کے سامنے 50 کروڑ کے اثاثوں کی ریکارڈ رکھا گیا اور نیب کی 5 رکنی ٹیم نے سوالات بھی کیے۔ نواز شریف اسی سال واپس آئیں گے، لیگی رہنما کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا، جبکہ انہوں نے مزید کہا کہ جنہوں نے بھیجا ہے وہی واپس بھی لائیں گے۔ لاہور میں جیالوں کو متحرک کرنے کا مشن۔ پی پی وسطی پنجاب کے صدر راجہ پرویز اشرف کے ہنگامی دورے۔ پارٹی کے خاموش رہنماؤں اور کارکنان سے ملاقاتیں کی۔ پنجاب کو پیپلز پارٹی کا قلعہ بنانے کا دعویٰ بھی کیا۔ پی پی وسطی پنجاب کی صدارت ملنے کے بعد راجہ پرویز اشرف جیالوں کو متحرک کرنے کے لیے سرگرم ہیں۔ پرویز اشرف نے سید حسن مرتضیٰ کے زہرانے میں شرکت کی اور جیالوں سے ملے۔ اس کے بعد وہ قاسم ضیاء کے گھر گئے اور پارٹی کے لیے ان کی خدمات کو سراہا۔ پرویز اشرف کا کہنا تھا کہ پنجاب دوبارہ پیپل پارٹی کا قلعہ بنے گا۔ انشاءاللہ تعالی مجھے بھی یقین ہے کہ میں اور میری ٹیم ہم نے لاہور سے ہی شروع کرنا ہے، یہی ہم نے ہیڈ کوارٹر بنانا ہے اور انہی پر بھروسہ کر کے انشاءاللہ تعالی ہم آگے بڑھیں گے۔ راجہ پرویز اشرف جوہر ٹاؤن میں پی پی رہنما فائزہ ملک کے گھر گئے اور ان کی بھابھی کے انتقال پر تعزیت کی۔ وہ ناصر شوکت اور پی پی لاہور کے جنرل سیکرٹری اسرار بٹ کے گھر بھی گئے اور اسرار بٹ کی والدہ کے انتقال پر فاتحہ خوانی کی۔ راجہ پرویز اشرف نے ایک بار پھر اس عزم کا اظہار کیا کہ آئندہ پنجاب میں حکومت پیپل پارٹی بنائے گی۔ کیمرامین علی نعمان کے ساتھ عمر اسلم، سٹی فورٹ۔ مسلم لیگ نون پنجاب کی ترجمانی پر رانا مشہود احمد اور عظمہ بخاری کے درمیان اختلافات۔ دونوں نے ایک ہی ایشو پر الگ الگ پریس کانفرنس کر ڈالی۔ ڈپٹی سیکرٹری جنرل عطاء اللہ تارڑ اختلافات ختم نہیں کروا سکے۔ مسلم لیگ نون میں اختلافات کھل کر سامنے آ گئے۔ رانا مشہود احمد اور عظمہ بخاری کے درمیان صلح نہ ہو سکی۔ پارٹی رہنما ملک احمد خان سے اختلافات پر سوال پوچھا گیا تو انہوں نے ٹال مٹول سے کام لیا۔ کا سوال ہے کہ کوئی ڈویژن ہے، بالکل نہیں۔ عظمہ ہماری سیکٹری اطلاعات ہیں پنجاب کی اور وہ بالکل مسلم لیگ کی جب انہوں نے پچھلی پریس کانفرنس جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں بڑی انہوں نے بھرپور طریقے سے ان مسائل کی نشاندہی کی۔ عظمہ بخاری سے یہی سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ سیاست نون لیگ کے پلیٹ فارم سے کریں گی، سیاست چھوڑ دی تو وکالت شروع کر دیں گی۔ میری پارٹی مسلم لیگ نون ہے جو مرتے دم تک رہے گی
اور اس کے بعد میرے پاس ایک کالا کوٹ ہے. اگر مجھے لگا کہ کبھی میں سیاست نہیں کر سکتی تو میں اپنا کالا کوٹ پہنوں گی, اور سیاست تو خیر بات کہہ کے سیاست کوئی میرے لیے کوئی ریٹائرمنٹ کی ایج تک میرا وہاں رہنا ضروری نہیں ہے. سو جب تک مجھے لگتا ہے میں کام کر سکتی ہوں میں کروں گی. ہر بندہ پارٹی کے اندر مختلف اس پہ کام کر رہا ہوتا ہے. جو میرا کام ہے میں کر رہی ہوں, جو باقیوں کے کام ہے وہ ان کو کرنے چاہیے. مسلم لیگ نون کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل عطا اللہ تارڑ نے دونوں کی ناراضی ختم کروانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے. والٹن کنٹونمنٹ بورڈ انتخابات کے لیے کنٹرول روم قائم کر دیا گیا ہے. سی ای او والٹن کنٹونمنٹ سید علی عرفان رضوی کا کنٹرول روم کا دورہ انچارج الیکشن سیل عمیر شوکت نے انتظامات بارے بریفنگ دی. کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات میں 2 روز باقی رہ چکے ہیں. والٹن کنٹونمنٹ بورڈ میں الیکشن کنٹرول روم قائم کر دیا گیا ہے. سی ای او والٹن کنٹونمنٹ سید علی عرفان رضوی, ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر سید باسط علی اور کرنل نبیل نے کنٹرول روم کا دورہ کیا. انچارج الیکشن سیل عمیر شوکت نے کنٹرول روم کے انتظامات بارے بریفنگ دی. بریفنگ میں بتایا گیا کہ پولنگ عملہ اور ووٹر کی شکایت پر بروقت رسپانس دیا جائے گا. کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ عثمان کی زیر صدارت انسداد ڈینگی اجلاس ہوا. ضلع انتظامیہ کو ڈینگی ڈیٹا کی تصدیق کے لیے ہسپتال چیک کرنے کا حکم دیا. کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ عثمان کی زیر صدارت انسداد ڈینگی اجلاس منعقد ہوا. اجلاس میں ایڈیشنل کمشنر امان انور کدوائی, اے سی جنرل عثمان جلیز, اے ڈی جی سی جی شاہد کاٹیا, سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر پرویز سمیت پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن پی آئی ٹی بی اور دیگر افسران نے شرکت کی, جبکہ ڈی سیز نے بذریعہ ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی. کمشنر لاہور نے ڈیش بورڈ اپلوڈنگ ایشوز پر سخت برہمی کا اظہار کیا. کمشنر لاہور نے کہا کہ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن پرائیویٹ ہسپتالوں میں ڈینگی ڈیٹا کی انکوائری کرے. بریفنگ میں بتایا گیا کہ 1 جنوری سے 8 ستمبر تک لاہور میں ڈینگی کے 182 مثبت کیسز سامنے آئے. ضلع انتظامیہ لاہور کے افسران انسداد ڈینگی مہم کامیاب بنانے کے لیے متحرک ہیں. لاہور ہوٹل رائل کراؤن میں ہوٹل شنائی سے لاروا برآمد ہونے پر مقدمہ درج کر لیا گیا. ڈی سی لاہور عمر شیر چٹھا کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر نے ڈینگی انتظامات کا جائزہ لیا. اسسٹنٹ کمشنر سٹی فیضان احمد نے مختلف مقامات کی چیکنگ کی. ہوٹل رائل کراؤن اور شنائی ہوٹل سے لاروا برآمد ہونے پہ ایف آئی آر کا اندراج بھی کر لیا گیا, جبکہ آئندہ کے لیے ہوٹل مالکان کو وارننگ دی گئی ہے. دوسری طرف اسسٹنٹ کمشنر کینٹ ذیشان نصر اللہ رانجھا نے کیولری گراؤنڈ مارکیٹ کا بھی دورہ کیا. یہاں 2 مقامات پر ڈینگی لاروا کی نشاندہی کی گئی, جسے موقع پر ہی طرف کروا دیا گیا. قائد حزب اختلاف شہباز شریف سے مرکزی سیکرٹری جنرل اور پاکستان انجمن تاجران نعیم میر کی ملاقات ہوئی ہے. ایف بی آر کے ساتھ ٹیکس مسائل کے حل کے لیے اپوزیشن سے مدد مانگ لی. اور پاکستان انجمن تاجران کے مرکزی سیکرٹری جنرل نعیم میر نے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سے ان کی رہائش گاہ ماڈل ٹاؤن لاہور میں ملاقات کی. نعیم میر نے ایف بی آر کے ساتھ ٹیکس مسائل کے حل کے لیے اپوزیشن لیڈر کو اپنا کردار ادا کرنے کی درخواست کی. ریلوے پولیس کی تنخواہیں عام فورسز کے برابر کروائی جائیں گی. نئے آئی جی ریلوے کا عہدے کا چارج سنبھالنے کے بعد بڑا اعلان. انعام غنی کہتے ہیں کہ عہدوں کی تبدیلی وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کا استحقاق ہے. نئے تعینات ہونے والے آئی جی ریلوے پولیس انعام غنی کا سینٹرل پولیس آفس آمد پر پرتپاک استقبال کیا گیا. ڈی آئی جی ڈاکٹر وقار عباسی, ڈی آئی جی شہزاد اکبر, اے آئی جی ایڈمن ملک عتیق سمیت دیگر افسران نے ویلکم کیا. ریلوے پولیس کی جانب سے آئی جی انعام غنی کو سلامی دی گئی. آئی جی نے یادگار شہداء پر حاضری بھی دی. آئی جی انعام غنی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ وزیر اعظم کا شکر گزار ہوں, ریلوے پولیس میں بہتری کے لیے اصلاحات لائیں گے. سابق آئی جی عارف نواز نے پنجاب پولیس اور ریلویز میں بہت اچھی پرفارمنس دکھائی, اسی پالیسی کو لے کر آگے چلیں گے. مجھے یہاں پاکستان ریلویز میں ایز انسپیکٹر جنرل پولیس بھیجا ہے. میں وزیر اعظم پاکستان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ پہ کانفیڈنس کا اظہار کیا ہے, اور انشاءاللہ میری کوشش یہی ہوگی کہ جو پاکستان ریلویز پولیس ہے اس میں امپروومنٹس لائیں اسی طریقے سے جہاں پہ ہم پنجاب پولیس کو لے گئے تھے. آئی جی انعام غنی نے مزید کہا کہ حکومت افسران کو تعینات کرنے میں اچھی جج ہے تو ہٹانے میں بھی اچھی جج ہے. ریلوے پولیس کی بہتری کے لیے ضروری ہے کہ اس میں بڑھتیاں کی جائیں. میری پوری کوشش ہوگی کہ یہ جو ایک بہت امپورٹنٹ پولیس فورس ہے, ایک اسپیشلائزڈ پولیس فورس ہے, اس کو آگے بہتر ہونا چاہیے, اس کو آگے امپروو ہونا چاہیے. آئی جی انعام غنی کا کہنا تھا کہ سی پیک منصوبے میں ریلوے پولیس کا نمایاں کردار ہے. وزیر ریلوے کی سربراہی میں ریلوے پولیس کا مورال بلند کریں گے. کیمرامین علی حسن کے ہمراہ سعید احمد سعید, سٹی 42.
टेम्पल रोड पर सिख मजहब के छठे गुरु श्री हरगोबिंद सिंह का गुरुद्वारा खस्ता हाली का शिकार है। मतलूका वक्फ इमलाक और सिख कम्युनिटी के बाहमी इश्तराक से गुरुद्वारे की तामीरें नौ की जा रही है। करतारपुर और ननकाना साहब आने वाले सिख यात्री यहाँ भी हाजिरी जरूर आते हैं। लाहौर में कई ऐसे गुरुद्वारे हैं जिनके बारे में यहाँ बसने वाले भी बहुत कम जानते हैं। ऐसा ही गुरुद्वारा टेम्पल रोड पर वाक़े छठे पातशाही गुरु हरगोबिंद सिंह का है। 1937 के बाद से ये गुरुद्वारा बंद रहा और खस्ता हाली का शिकार हो गया। मुतलुका वक्फ इमलाक बोर्ड की जानिब से इसकी तामीर नौ की जा रही है। दुनिया को हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि तमाम जो हमारी मिनॉरिटीज़ हैं, हमारे जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं, उनकी इबादत गाहें महफूज हैं। जितने भी हमारे पास शराइन्स हैं, इनका बेहतरीन तरीके से हम देखभाल कर रहे हैं। इनके जितने भी रिचुअल्स हैं, इनके बड़े बड़े इवेंट्स हैं, वो बड़े अच्छे तरीके से सिख रहत मर्यादा के मुताबिक हम मना रहे हैं। गुरुद्वारे के तरफ किसी जमाने में खुली जगह होती थी, ताहम वक्त के साथ साथ आबादी बढ़ती गई और अब ये इलाका कमर्शियल इलाके की हैसियत रखता है। लाहौर में ये गुरुद्वारा एक तहरीकी हैसियत का हामिल है। हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने से पहले की कुछ अर्सा का बंद रहा, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने ये फैसला किया और चेयरमैन बोर्ड को ये कहा कि जिसे फ़ाल किया जाए, और ये कई सालों से फ़ाल है। जब भी हम पाकिस्तान में श्राइन के फेस्टिवल होते हैं, बाबा गुरु नानक का जन्मदिन हो, बैसाखी फेस्टिवल हो और उनके दीगर फर्क श्राइन, तो भारत से दुनिया भर से सिख पाकिस्तान आते हैं। श्री गुरु हरगोबिंद सिंह के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जुल्म के खिलाफ और अमन व भाईचारे के हक में 2 तलवारें उठाई। सिख मजहब में इन्हें नुमाया मुकाम हासिल है। हरगोबिंद के गुरुद्वारे पर मतलूका वक्फ इमलाक की जानिब से तज़ीन और रैश का काम किया जा रहा है और जल्द इसे सिख कम्युनिटी के लिए दोबारा से खोल दिया जाएगा। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ सादिया खान, लाहौर। पाक न्यूजीलैंड 5 मैचेस पर मुश्तमिल T20 सीरीज़ का आगाज़ 25 सितंबर से होगा। DC लाहौर उमर शेर चट्ठा दोनों टीमों के रूट्स पर स्ट्रीट लाइट्स का जायज़ा लेने निकल पड़े। ख़राब स्ट्रीट लाइट्स पर अफसरान की सरजनिश की और उन्हें फौरी ठीक करने का हुक्म भी दिया। DC लाहौर उमर शेर चट्ठा ने पाक न्यूजीलैंड टीमों के रूट्स पर स्ट्रीट लाइट्स का जायज़ा लिया। उन्होंने होटल से कज़ाफ़ी स्टेडियम के रूट का दौरा किया। DC ने रूट्स पर मुतअद्दिद स्ट्रीट लाइट्स की बंदिश पर अफसरान की सरजनिश की और फौरी ठीक करने की हिदायत भी दी। उमर शेर चट्ठा ने अफसरान से कहा कि 15 सितंबर से कबल इंतजामात मुकम्मल करने हैं। 22 सितंबर को न्यूजीलैंड की टीम लाहौर पहुंचेगी। डिप्टी डायरेक्टर इमरान मकबूल, MO इंफ्रास्ट्रक्चर MCL अब्दुल कयूम न्याजी और दीगर अफसरान भी डिप्टी कमिश्नर के हमरा थे। दो स्टूडियो से फिल वक्त इतना।